السلام علیکم، میں پروفیٹوپیتھک حکیم مظفر حسین اجمل آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کچھ اپنے برادری کے لوگوں کے لیے کچھ بات کیا جائے۔ ہمارے یونانی والے حکیم صاحب یا ڈاکٹر صاحب کو لیجیے، ان کے احساس کمتری کا سبب جو ہے ان کی غلط فہمی ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی پیتھی نقص سے مبرہ نہیں ہے، سب پیتھی میں کچھ نہ کچھ خامی ہے اور کچھ نہ کچھ اچھائی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ والا پیتھی یعنی پروفیٹوپیتھی یا طب نبوی کسی بھی قسم کے نقائص سے پاک ہے، کیونکہ یہ خالق کائنات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا طریقہ ہے۔ مگر اکثر معالج لوگ غلط فہمی کی بنا پر طب نبوی پر یقین رکھتے ہوئے بھی اپنی زیادہ عقل مندی اور دوسرے پیتھی کی نقل کی وجہ کر بھٹک جاتے ہیں۔ کسی کو سنترا دیکھ لینے سے سردی ہو جاتی ہے تو کوئی کھانا سلاد سے شروع کرنے کا سنت کے موافق مشورہ دے کر گڑ پر ختم کرنے کی حدیث کے مخالف بات کرتے ہیں، جبکہ طب نبوی کے مطابق کھانا نمکین سے شروع اور نمکین پر ختم کرنے کی بات ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق بھی کھانا نمکین پر ختم کرنا دانت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ پھلوں پر سردی کھانسی کا الزام لگا کر پھلوں کے اندر موجود قیمتی وٹامن اور معدنی نمکیات کے ساتھ ساتھ بلغم نکالنے والی پھلوں میں موجود اچھی تاثیر سے بھی مریضوں کو محروم ہی رکھتے ہیں۔ کسی کو قرآن شریف کے شہد کے شفا والے دعویٰ سے انکار نہیں، مگر حضور لنگ لگا کر قرآن کے معیار کا شہد آج کل دستیاب نہیں، اس لیے شوگر کے مریض کو بھی شہد کے استعمال سے منع ہی کرتے ہیں۔ ایلوپیتھی والے پیچس اور لیکوریا میں ایک ہی قسم کی دوا یعنی میٹرونیڈازول گروپ کی دوا استعمال کرنے کے باوجود بھی دونوں مرضوں کا سبب ایک ہی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے بلغم کی زیادتی سے ہونے والے مرضوں جیسے گٹھیا، لیکوریا، پیچس، سفید داغ، ایگزیما وغیرہ مرضوں کے علاج میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ کسی نے بواسیر میں ادرک کو نقصان دہ قرار دے کر بہت فائدہ مند چیز ادرک جو انجیر سے لگ بھگ ملتی جلتی چیز ہے سے عوام الناس کو روک رکھا ہے، جبکہ ایک ریسرچ کے مطابق ادرک میں پایا جانے والا جنجیرول کینسر کے سیلوں کو خود سے مر کر ختم ہونے پر مجبور کر دیتا ہے، بلکہ ایسی بات عوام الناس کے ذہن میں ایسی مسلط ہو چکی ہے کہ کچھ لوگوں کو ادرک کے کھیت سے گزر جانے کے بعد بواسیر تیز ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب کچھ لوگ اس بات سے متفق نظر آتے ہیں کہ سوتے وقت کھانا کھانے کی طرح دودھ پینا بھی نقصان دہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 2-3 گھونٹ پانی پینے سے تو منع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسا کرنے سے کھانے کی نلی یعنی اویسوفیگس کو بھی ایک طرح سے دھلائی ہو جاتی ہے، مگر کھانے کے فوراً بعد 2-3 گلاس پانی پینا پیٹ کے اندر موجود تیزاب کے ذریعے کھانے کو گلانے میں رکاوٹ ڈال کر کھانا دیر سے ہضم ہونے کا باعث بنتا ہے۔ بخار سے تو نیچروپیتھی یعنی پروفیٹوپیتھی کو چھوڑ کر سبھی لوگ جنگ ہی کرتے ہیں، جبکہ حدیث کے مطابق بخار کو برا مت کہو والی حدیث موجود ہے۔ آخر کیا کمی یا احساس کمتری ہے کہ 5 سالوں کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارے یونانی ڈاکٹر BOMS والے لوگ اکثر و بیشتر ایلوپیتھی دوا کا استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ کسی کا خیال ہے کہ اب ہم لوگوں کی نماز ویسی نہیں، اس لیے ہم لوگوں کو ہلکے پھلکے کثرت بلکہ یوگا کہہ لیجیے کرتے رہنا ضروری ہے، ورنہ توند نکل سکتی ہے، جبکہ ایک حقیقت ہے کہ نمازی کو کسی بھی یوگاسن کی ضرورت قیامت تک نہیں ہے۔ رات کا کھانا قبل عشاء کی اہمیت ابھی بھی بہت ہی تھوڑے معالجوں کو سمجھ میں آئی ہے، جبکہ حدیث کی تاکید کے مطابق رات کا کھانا کھا کر فوراً سونے سے دل کے زنگ آلود ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے۔ کل ملا کر سبھی لوگ کچھ نہ کچھ غلط فہمی کا شکار ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سبھی پیتھی کی اچھائیوں کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنا کر ایک ملی جلی پیتھی بنائی جائے۔ آج سے 10-12 سال پہلے دلی میں ایک آیوش کے انٹرنیشنل سیمینار کے موقع پر اس وقت کی صدر محترمہ شریمتی پرتیبھا دیوی سنگھ پاٹل نے کہا تھا کہ ہمارا مقصد مریضوں کو فائدہ پہنچانا ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک ملی جلی پیتھی کی ضرورت ہے جس میں سبھی پیتھیوں کی اچھائی کو استعمال کر کے مریضوں کو زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے، جبکہ ایک کھلی ہوئی سچائی ہے کہ دوسری پیتھی والے چوری چھپے دیگر پیتھیوں کا سہارا لیتے ہی رہتے ہیں
ہم نے 1975-80 کے زمانے میں دربھنگا میں دیکھا کہ پٹنہ کے بڑے بڑے معالجوں کے بال بچہ کا دربھنگا کے ہومیوپیتھی ڈاکٹر کے یہاں نمبر لگا رہتا تھا۔ معالجوں کو اپنے پیتھی سے وفاداری سے بھی مریضوں کا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی احکامات قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بہرحال فائدہ مند ہے، اس لیے ان احکامات میں عذر لنگ نکال کر معالج لوگ مریضوں کو کامیاب علاج سے محروم ہی رکھتے ہیں، جبکہ پروفیٹوپیتھی یعنی طب نبی کی روشنی میں کسی بھی معالج کو کبھی بھی کسی بھی طرح کی لا علاج سمجھے جانے والی بیماریوں کے کامیاب علاج میں مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا۔ ایک تھوڑی سی بات ذہن میں آئی تھی جو دل میں آیا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنا کے ڈالا جائے۔ تو اب ہے کہ آپ کے مطلب جڑی بوٹی والوں کا مستقبل ان کے پاس ہے ضرور، لیکن اس مستقبل کے لیے آپ کو طب نبی کی گائیڈ سے ہی طب نبی کے گائیڈ میں ہی قدم بڑھانا پڑے گا، نہیں تو بیچ راستے میں بھٹک کے کہیں سے کہیں، جو آج کل لوگ بھٹکے ہوئے ہیں بھی بہت سارے لوگ۔ تو اب یہ ہے کہ اس لائن سے تھوڑا سا محنت کیجئے، اور ہم بار بار اس پر بولتے ہیں کہ 4 آنکھ کھول کے کام کیجئے، 2 آنکھ سے کام نہیں چلے گا، مطلب اپنے اگل بغل دس دیٹ یہ وہ، اور تھوڑا سا اسٹڈی پر زیادہ ٹائم دیا جائے، اور دوسری پیتھی میں کیا سب پیش رفت ہو رہی ہے اس پر دھیان دینا ہوگا، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، اور آپ کا تجربہ نالج بڑھے گا، تو معالج کا تجربہ اور نالج جب بڑھے گا تو ظاہر سی بات اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ مریض کو ہی ملے گا۔ تو اب ہے کہ مریض پیسہ خرچہ کرنے کو تو تیار ہے، لیکن غلط گائیڈ کی وجہ سے کھلی ہوئی سچائی ہے کچھ معاملے، جیسے مرغی کے لیے زندگی بھر دوا کھانا پڑتا ہے ایلوپیتھ کے مطابق، شوگر یا ڈائبٹیز کو لوگ جو ہے وہ کسی بھی حالت میں علاج والا مرض ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ تو جبکہ یہ قطعی لا علاج نہیں ہے، صرف اس میں یہ ہے کہ صرف دوا سے اس میں کام نہیں چلے گا، دوا کے ساتھ اس میں لائف اسٹائل کو چینج کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، بلکہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف لائف اسٹائل کو چینج کر کے بغیر دوا کے بھی بہت سترک زندگی بتا کے آپ جو ہے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس طرح کا نیچروپیتھی کے بڑے بڑے ہاسپٹل میں ہوتے دیکھا بھی ہے، تو اس کو آپ کوئی عجوبہ چیز نہیں سمجھے، جو عجوبہ بات ہم بتا رہے ہیں، یا صرف تھیوری بولنے والی بکنے والی بات نہیں ہے۔ مریض کو فائدہ پہنچانے کے لیے سب سے پہلے معالج لوگوں کو اپنی غلط فہمی کو دور کرنا ہوگا۔ ہماری اس طرح کا ویڈیو بنانے میں ہماری یہی کوشش ہے۔ اب یہ کوشش ہماری کہاں تک کامیاب ہے، اس میں کامنٹ میں آپ لوگ بے فکری سے لکھا کیجئے، آپ کے کامنٹ کا ہم کو انتظار رہتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس ٹائپ کا ایک آرٹیکل اخبار کے لیے لکھا تھا، تو دل میں بات آیا کہ اس طرح کا ایک ویڈیو بھی ڈال دیا جائے یوٹیوب پر، تو ٹھیک ہے، تب اس کو سبسکرائبر بڑھوائیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے، تو ٹھیک ہے، تو خدا حافظ۔